ان کی جو ظاہری کرامات میں سے انہوں نے اس ایک ادھر نصردی گاؤں ہے جہاں ان کے والد گرامی پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی نسبت سے اس گاؤں کا نام پڑا ہے، وہاں ان کے تورباز خان بابا بہت بڑے عالم دین تھے جو بابا جی کے خلیفہ تھے، ان کے پاس کبھی کبھی جاتے تھے تو وہاں چلا گاہ ہے، ادھر پانی نہیں تھا وضو کے لیے، خشک جگہ میں اپنا عصا مبارک مارا، پانی کا چشمہ نکلا ہے، پورے علاقے سے پانی ختم ہو جائے، اس کرامت والے چشمے سے پانی ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت میں موجود ہوں جی پیر نوبت علی شاہ چشتی ترمذی کے مزار کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں اور خاص کر کے یہ مشہور ہیں المعروف لاچی منگ بابا کے نام سے، کیونکہ اوورال اس علاقے کا نام بھی لاچی منگ ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، مقامی لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، پیر صاحب سے ہی بات کریں گے۔ پیر صاحب پورا نام بتائیے گا اپنا۔ میرا نام پیر سید ندیم حسین شاہ ترمذی چشتی القادری ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو علاقہ ہے ابھی یہ چھتر پلین کا جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہاں پر سواتی ٹرائب کے بھی لوگ ہیں، لیکن لاچی منگ میں زیادہ تر سادات برادری کی اکثریت ہے، تو ان کا تعلق بھی سادات برادری سے ہی ہے، بلکہ ان کی پیر کی ہی فیملی سے ہے۔ آپ کے پیر صاحب کیا لگتے ہیں رشتے میں؟ پیر سید نوبت علی شاہ ترمذی چشتی الحسینی القادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور رحمۃ واسعہ بندہ ناچیز کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ تقریباً 350 سال پہلے یہاں آ کے آباد ہوئے۔ لاچی مانگ جس جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں، لاچی مانگ گاؤں میں آپ نے بیٹھک لگائی، ادھر ہی سامنے اوپر بڑا تاریخی گاؤں ہے سادات کا، لیکن ان کے 5-6 گاؤں ان کی اولاد ہے پورے علاقہ میں، جس میں بائی بالا ہے، میرا بائی بالا سے تعلق ہے، 7 کوٹ ہے، 7 بھوملا ہرنکا ہے، 7 دموڑی ہے۔ اور اسلام ظاہر ہے کہ انہی کی وجہ سے ان علاقوں میں پھیلا ہوگا۔ جی الحمدللہ بحمدہ تعالیٰ یہ اولاد شہنشاہ ولایت والی خراسان حضرت پیر سید علی ترمذی المعروف پیر بابا کی اولاد میں سے 5ویں پشت میں سے ہیں۔ انہوں نے بھی قرآن و سنت کی بالادستی اور تصوف و روحانیت کو فروغ کیا پورے خیبر پختونخوا میں، تمام اولیاء کے وہ شہنشاہ ہیں۔ 12 سلاسل کی آپ کے پاس خلافت تھی۔ اسی طرح یہ اپنے والد گرامی اور اپنے ابا و اجداد پیر بابا کی گدی پہ گدی نشین تھے۔ ان کے والد صاحب، ان کا نام پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے، جن کا مزار پھگلا میں ہے، اور ان کے ایک بھائی پھگلا میں ان کا مزار ہے، اور انہوں نے اس علاقے میں روحانیت، طریقت، قرآن و سنت کا فروغ کیا۔ ہزاروں غیر مسلم ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ لاچی منگ میں آپ کی بیٹھک تھی، عبادت کا یہ عالم تھا، دن کو ان کا روزہ ہوتا، رات کو اللہ پاک کی عبادت میں کھڑے رہتے، اور سخی تھے بہت زیادہ۔ انہوں نے اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار تھے، اس کے باوجود آپ نے جاگیرداری نہیں کی، زمینوں سے جو کچھ آتا وہاں لنگر لگایا رہتا، اور وہاں لوگوں کی ویلفیئر کرتے، جاتے وقت نقد بھی دیتے۔ اس وقت سکے تھے، بزرگوں سے سنا کہ انہوں کو خود استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے مریدین کو کہتے کہ یہ حضور نے فرمایا پیسہ میری امت کا فتنہ ہے، اس سے میری محبت نہ ہو۔ ایک دفعہ غلطی سے انگلی لگی تھی تو مرتے وقت پتھر اور دیوار پہ رگڑتے، گندی چیز سے میری انگل کیوں لگی ہے، اور قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو وسطی ایشیا کی ریاستیں بخارا سمرقند، لوگ وہاں علم کے لیے جاتے تھے، لیکن ہم نے بزرگوں سے سنا کچھ طلبہ درس حدیث حاصل کرنے کے لیے سمرقند بخارا سے حضرت لاچی منگ بابا کے پاس آتے تھے، اور یہ ادھر لنگر بھی رہتا تھا، اور جاتے ہوئے زائرین کی زاد راہ بھی دیتے، اور ان کی کچھ اہل علاقہ میں سے کچھ بے جائیداد لوگوں کو انہوں نے۔ اچھا، آپ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو جو ماننے والے، ان کا عرس کا انعقاد ہوتا ہے، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے مزار کے اوپر حاضری دینے کے لیے؟ ان کا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سالانہ یہاں کچھ ان کا ہوتا تھا عرس کا، جہاں لوگ اہل علاقہ، اس علاقے کے تمام برادریاں، سواتی برادری اور گجر اور اوان، تنولی، اور تمام باہر سے آنے والی تمام برادریاں بابا جی کا دل سے احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں ان کا باقاعدہ اور قوانین بٹل ہیں ادھر یوسف زئی قبیلہ کے، اس میں ان کے 1 یونٹ میں ایک MNA تھے عطائی خان جاگیردار صاحب، وہ جب گھوڑے پہ آتے تھے تو نوکروں سمیت گھوڑے سے نیچے اتر جاتے تھے کہ یہ بادشاہوں کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، ادھر آ کے سلام کرتے تھے، جس موم میں جاتے کامیاب ہوتے۔ یہ تمام برادریاں بابا جی کا دل سے احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ بابا جی کا کوئی کرامات کیا تھی؟ جیسے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی ہے جس کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں وہ زیادہ، تو ان کی کیا کرامت تھی؟ سب سے بڑی کرامت ان کی شریعت و سنت کی پابندی تھی۔
اور اس کے علاوہ ان کی جو ظاہری کرامات میں سے انہوں نے اس ایک ادھر نصردی گاؤں ہے جہاں ان کے والد گرامی پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی نسبت سے اس گاؤں کا نام پڑا ہے، وہاں ان کے تورباز خان بابا بہت بڑے عالم دین تھے جو بابا جی کے خلیفہ تھے، ان کے پاس کبھی کبھی جاتے تھے تو وہاں چلا گاہ ہے، ادھر پانی نہیں تھا وضو کے لیے، خشک جگہ میں اپنا عصا مبارک مارا، پانی کا چشمہ نکلا ہے، پورے علاقے سے پانی ختم ہو جائے، اس کرامت والے چشمے سے پانی ختم نہیں ہوتا۔ اور ان کے زائرین جس طرح زندگی میں انہوں نے کسی کو خالی نہیں لوٹایا، ان کے مزار پہ آئے ہیں، پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ان کے وسیلے سے جو دعا کی ہے کسی کا مطلب دعا رد نہیں ہوئی، اللہ نے ان کا فیض نصیب کیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں جی ریلیجس ٹورزم کی تو بے شمار اولیاء اکرام کے مزار پاکستان میں موجود ہیں اور ہزارہ ڈویژن میں موجود ہیں۔ جو ٹورسٹ ہیں جب ہم آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو ریلیجس ٹورسٹ بے شمار ہیں جو اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، ان کے مزاروں کے اوپر حاضری دیتے ہیں، اور جیسے کہ پیر صاحب نے کہا کہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن نیک بندے کے وسیلے سے بھی کچھ اگر مانگا جائے تو وہ بھی منظور ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ان خوبصورت وادیوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو اس علاقے کی ایک پہچان یہ پیر بابا بھی تھے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔